میں ٹیرس پر بیٹھا شام کے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ڈینیل گولمین کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس میرے ہاتھ میں تھی۔ کتاب ختم ہونے میں چند صفحات رہ گئے تھے، بلا آخر ختم ہو گئی اور کتاب کے پس منظر میں میری زندگی کے کئی کردار سامنے آئے، مگر ایک کردار بہت ہی عجیب تھا۔ یہ میرا دوست تھا جو ایک محکمے میں بڑا افسر تھا۔ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے میں اپنے دوست کے مختلف واقعات یہاں ذکر کرتا ہوں، اس کی شخصیت، عادات اور خصوصی طور پر اس کا سمجھ میں نہ آنے والا رویہ ایسا تھا جس نے مجھ سمیت کئی لوگوں کو حیرت میں مبتلا کیے رکھا۔ ایک عجیب شخص جو ایک ہی وقت میں اضطراب اور سکون کی انتہاؤں پر تھا، وہ ایک ہی وقت میں رحم دلی کا پیکر اور سنگ دلی کا بھیانک روپ تھا۔ عزت افزائی سے وہ اپنے مخاطب کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا تھا، لیکن جب مزاج برہم ہوتا تو اسی لمحے اس کی عزت نفس کو چور چور کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی کمپنی کے انتہائی اہم دفتری کاغذات اس کے کسی ملازم کے ہاتھ سے ضائع ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اب شاید ملازم کی خیر نہیں، کیونکہ معاملہ بہت ہی خاص نوعیت کا تھا اور کوئی بھی عام انسان اس طرح کی صورتحال میں پریشان ضرور ہوتا، مگر سب لوگ اس وقت حیرت زدہ ہو گئے جب میرے دوست نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ یہ کہہ کر اس معاملے کو نظر انداز کر دیا کہ انسان سے چھوٹی موٹی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ وہ لوگوں پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، مگر جب اذیت دینے کا موقع آتا تو اسے بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس نے الیکٹریشین بلوا کر گھر میں بجلی کا کام کروایا، کسی وجہ سے سوئچ بورڈ میں ایک بٹن لگنے سے رہ گیا۔ اس کو معلوم ہوا تو الیکٹریشین کے ساتھ لڑ پڑا اور یہاں تک اس کو دھمکی دی کہ اس ایک بٹن کی رقم تمہاری نسلوں سے لوں گا۔ موصوف کے ساتھ ایک دفعہ میں گاڑی میں کہیں جا رہا تھا، ٹریفک سگنل پر ایک بھیک مانگنے والا آیا اور اپنی مخصوص صدا لگائی۔ میرے دوست نے اپنا پرس کھولا اور تمام کی تمام رقم نکال کر مجھ پر وار کر کے اس بھکاری کو دے دی۔ شدت جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا کوئی اتنی محبت بھی کسی سے کر سکتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر گاڑی آگے بڑھائی۔ کسی کاروباری معاملے میں اس کو شک ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہیر پھیر ہوئی ہے۔ اس نے بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے اپنے ساتھ کام کرنے والے شخص پر چوری کا الزام لگایا اور بعد میں ہر جگہ بدنام بھی کیا۔ روز بروز مجھ پر اس کی شخصیت کے نت نئے پہلو آشکار ہو رہے تھے۔ میں اس کو سمجھنے کی جتنی کوشش کرتا وہ اتنا ہی الجھتا جاتا۔ گھر کے تعمیری کام کے سلسلے میں اس نے کئی سارے مزدوروں کو کام پر لگایا تھا۔ کام کے دوران کھانے کا وقفہ ہوا تو میرا دوست بھی ان کے ساتھ جا کر کھانا کھانے لگا۔ ہر ایک کے دل میں اس کے لیے عظمت بیٹھ گئی کہ ایک بڑے ادارے کا افسر اور اس قدر عاجزی اور انکساری کا پیکر کہ مزدوروں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر بے تکلفی سے کھانا کھا رہا ہے۔ مگر ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ دو مزدوروں کی کسی غلطی کا موصوف کو پتہ چل گیا۔ اس نے ان پر جھوٹا پرچہ کروا کر جیل بھجوایا اور پولیس کی مخصوص میزبانی بھی کروائی، اور یوں اس کی رحم دلی سنگ دلی میں بدل گئی۔ ایک دفعہ میرے موبائل فون پر کال آئی، میں نے ریسیو کی تو وہ میرے دوست کے گھر سے تھی۔ سلام دعا کے بعد مجھے بتایا گیا کہ وہ 2 دن سے نہ کچھ کھا رہا ہے اور نہ ہی کچھ پی رہا ہے۔ وجہ پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ ٹی وی پر کشمیر کے مظالم کی ویڈیو چل رہی تھی، اس نے دیکھ لی تو اس کو اتنا صدمہ ہوا کہ اب کھانا پینا تک چھوڑ دیا ہے۔ بڑی کوشش کے بعد اس کی کیفیت بدلی اور وہ معمولات زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ موصوف کی اپنے بچپن کے ایک دوست کے ساتھ کسی بات پر ناراضگی ہو گئی جو کافی عرصے تک رہی۔ دوست نے صلح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے پاس آ کر باقاعدہ معافی مانگی اور تعلقات دوبارہ شروع کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر موصوف نہیں مانا اور بجائے معاف کرنے کے اس ناراضگی کو شدید نفرت میں بدل دیا۔ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ معلوم ہوا کہ باقی ذہانتوں کی طرح یہ بھی ایک ذہانت ہے۔ اس ذہانت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جذباتی طور پر کیسے بیہیو کرتا ہے اور اپنے جذبات کی حالت میں خود کو کیسے سمجھتا ہے۔ میرے دوست میں بے شمار ذہانتیں ہیں کہ وہ محنتی، ایماندار اور بات کا پکا ہے، مگر جذباتی ذہانت کی کمی کا شکار ہے۔ کتاب کے مطابق یہ ایسی کمزوری ہے جس میں مبتلا شخص سے آپ کسی بھی رویے اور ریئیکشن
ریئیکشن کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ وہ معمولی بات پر خوش ہوتا ہے اور انتہائی ناگوار بات کو معاف بھی کر لیتا ہے، لیکن یہی اس کا منفی پہلو بھی ہے کہ معمولی بات پر انتقام کی آگ میں سلگ کر کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ ڈینیل گولمین کے مطابق اس کمی کا علاج ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ ایسا شخص اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ مگر ایسے لوگ زیادہ تر خود کو معقول اور سمجھدار خیال کرتے ہیں، ان کے تعلقات اکثر خراب ہوتے ہیں اور جو باقی بچتے ہیں وہ بھی صرف مفادات کی خاطر ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ جذبات کی انتہا پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اکثر کام بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ جذباتی کیفیت میں کیا گیا عمل بجائے فائدے کے نقصان دیتا ہے۔ اس لیے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ کبھی غصے اور خوشی کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ موصوف تو ماننے کو تیار نہیں۔ صرف جذباتی ذہانت کی کمی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا کسی انسان کا غرور و تکبر ہوتا ہے، جو کہ میرے دوست میں بہت زیادہ ہے، اور جس انسان میں یہ بد عادت ہو اس کی اصلاح ممکن نہیں۔ آخری راستہ دعا کا بچ گیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور اس کی اصلاح اور ہدایت کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ابر مسلسل سے لیا گیا ہے۔